بھی مسائل کا آزمودہ حل براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے۔ بیٹے کا وزن نہیں بڑھ رہا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہے۔ وہ شروع میں ٹھیک تھا لیکن 5-6 سال کی عمر سے ہی کئی بار گیسٹرو کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وزن کم اور ہڈیاں نرم ہونی شروع ہو گئیں۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو شروع میں کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن 14 سال کی عمر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے مارفن سنڈروم ٹشو کا عارضہ بیماری ہے، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، اس لیے آپ کوئی دیسی علاج بتا دیں۔ مشورہ: آپ اپنے بیٹے کو درج ذیل نسخہ بنا کر مستقل مزاجی سے استعمال کروائیں۔ ہول شافی مغز کشنیر گوند کی کر رال سفید ملٹھی ہر ایک 50 گرام چینی 40 گرام کوٹ پیس کر ملا لیں۔ 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ 3 دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نسخے سے بچے کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، خوراک اس کو لگنا شروع ہو جائے گی اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ پاؤں کی انگلیوں پر شدید خارش۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہاں پر میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اسے ایک بیماری تھی اور اسے صرف سردیوں میں ہی یہ بیماری ہوتی تھی۔ اس کے پاؤں کی انگلیوں پر الرجی والی شدید قسم کی خارش ہوتی تھی۔ وہ بیماری مجھے لگ گئی۔ آج 8 سال ہو گئے ہیں، میں بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی ہوں۔ ہر سردی میں میرے پاؤں کی انگلیوں پر شدید قسم کی الرجی والی خارش ہے جو کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ بہت سی مرہم ادویات کا استعمال کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جواب: اس بیماری کو پاؤں کی پھپھوندی بھی کہا جاتا ہے جو کہ صرف موسم سرما میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جلد پر شدید خارش ہوتی ہے، متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں۔ مناسب علاج نہ کرنے سے پھپھوندی کے یہ جراثیم جسم کے دوسرے حصوں پر پھیل جاتے ہیں۔ احتیاط: پاؤں خشک رکھیں۔ دن میں کم از کم 5 مرتبہ جوتے اور جرابیں اتار کر پاؤں پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ مزید یہ نسخہ استعمال کریں: ہول شافی زنک آکسائڈ 20 گرام، یورک ایسڈ 20 گرام، گندھک آملہ سار 10 گرام، سیلیسیلک ایسڈ 20 گرام، کاربالک ایسڈ 5 گرام، ویزلین سادہ 200 گرام آپس میں ملا کر خوب اچھی طرح حل کر لیں۔ حل کرنے سے قبل مذکور ادویات باریک پیس لیں اور کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ تھوڑی سی مرہم لے کر جسم پر اچھی طرح ملیں، اگر صبح ملے تو شام کو ملے تو صبح غسل کر سکتے ہیں۔ یہی نسخہ چنبل، سورائز اور خارش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چہرے کی بیماریوں میں مبتلا: محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مجھے تقریباً 2 سال قبل ہائی بلڈ پریشر ہوا تھا جس بنا پر مجھے بائیں بازو میں ریشے کا مرض ہوا۔ اکثر اوقات بازو بہت زیادہ ہلنا شروع ہو جاتا جس وجہ سے دل بہت تیز دھڑکتا محسوس ہوتا اور بائیں ٹانگ میں بھی تکلیف ہوتی۔ میں اس وقت انگریزی ادویات ہسپتال سے استعمال کر رہا ہوں جس وجہ سے معدہ بھی اکثر ٹھیک نہیں رہتا۔ ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہوں مگر بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ دیا ہے۔ مہربانی فرما کر میرے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں تاکہ میں معمول سے زندگی گزار سکوں۔ جواب: قائلین، اب میں جس نسخے کو بیان کر رہا ہوں اس ادویات میں تازہ اور اصلی ہو، خاص طور پر سندل سفید کی لکڑی کا برادہ اصلی ہو۔ یہ نسخہ لاجواب اور اکثیر ہے، جس نے بھی استعمال کیا ہے اسے بہت ہی مفید پایا۔ ترتیب و ترکیب: استعمال اور پرہیز: ہول شافی گل سرخ ایرانی اصلی، اسرول یا چھوٹی چندن، گوند کی کر، کشنیز خشک، سندل سفید، اصلی تخم، کاہو مکشر، دانہ الائچی، خردو ہر ایک 50 گرام نہایت باریک کوٹ کر پیس کر ارجن کی چھال کے پانی میں گولیاں بقدر چنے کی برابر بنائیں۔ مقدار خوراک: 2 گولی دن میں 4 بار، اگر مرض کم ہو تو 2 گولی دن میں 3 بار اور 2 گولی صبح شام بھی پانی کے ہمراہ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل یا 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اسی دوران اگر مجبوری ہو تو ڈاکٹری ادویات استعمال کرنے ورنہ ضرورت نہیں پڑتی۔ ریشے کے لیے بھنے ہوئے چنے کا چھلکا اور منقع ہم وزن لے کر مکس کریں اور جیب میں رکھ لیں۔ سارا دن وقفے وقفے سے جب دل چاہے جتنا دل چاہے کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ ریشے کی بیماریاں کا انتہائی لاجواب علاج ہے۔ پیشاب میں تکلیف: محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مجھے چھوٹے پیشاب کی بہت تکلیف ہے۔ چھوٹا پیشاب نہیں آتا، جب کرتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، رک رک کے آتا ہے اور آدھا پیشاب کر لیتا ہوں اور آدھا رہ جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، ڈاکٹر نے پراسٹیٹ بتائی ہے، آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔ جواب: آپ کی دواخانہ کا تیار کردہ پتھری ڈائلیسس کورس چند دن چند ہفتے مستقل مزاجی سے استعمال کیجیے۔ بے شمار کا آزمودہ ہے۔ گرم مسالہ دار اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ موسمی پھل جی بھر کر کھائیں۔ صبح کی سیر جتنی سہولت ہو سکے ضرور کیجیے۔ نماز پنجگانہ ادا کریں۔
مجھے پڑھے بغیر آپ کے طبی مسائل حل نہ ہوں گے۔ اس صفحہ پر امراض کا علاج اور مشورہ ملے گا۔ توجہ طلب اموار کے لیے پتہ لکھا ہوا ہو جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں۔ لکھتے ہوئے اضافی گوند یا ٹیپ نہ لگائیں، کھولتے وقت خط پھٹ جاتا ہے۔ رازداری کا خیال رکھا جائے گا۔ روحانی مسائل کے لیے علیحدہ خط لکھیں۔ صفحے کے ایک طرف لکھیں نام، موبائل نمبر اور شہر کا نام یا مکمل پتہ۔ خط کے آخر میں ضرور تحریک کریں۔ نوجوانوں کے خطوط احتیاط سے شائع کیے جاتے ہیں۔ ایسے خطوط کے لیے جوابی لفافہ لازم رکھیں کیونکہ اکثر خطوط اشاعت کے قابل نہیں ہوتے۔ میری زندگی کیسے بدلی؟ حاسدین نے ہمیں برباد کرنے اور مارنے کی ٹھان لی، اب کی ڈھال بن گیا۔ قائلین حضرت جی کے درس موبائل، میموری کارڈ، نیٹ وغیرہ پر سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کیونکہ درس کے ساتھ اسم اعظم پڑھا جاتا ہے، جہاں درس چلتا ہے وہاں گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی درس سنیں، خواہ تھوڑا سنیں، روز سنیں۔ آپ کے گھر گاڑی میں ہر وقت درس ہو۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں، کسی قسم کی مماست محض اتفاقیہ ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ امت محمدیہ پر سدا قائم رکھے اور آپ کی زندگی میں علم، عمل، اولاد، نسل میں برکت دے، آمین۔ 40 سال پہلے میرے والدین بہن بھائی جادو کی زد میں ہیں۔ میں ازواجی زندگی جادو کے ذریعے جہنم سے بھی بدتر بنائے رکھی۔ مخالفین نے ہماری زندگیوں میں سکون نام کی چیز ختم کر دی۔ میری شادی کو 31 سال ہو گئے ہیں۔ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، در بدر بھٹکی، پھر والدین نے اپنا ابا ہی گھر مجھے دے دیا اور خود شہر میں بڑا گھر لے لیا۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں والدین کے گھر میں۔ اس گھر میں میری والدہ نے 30 سال فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن پڑھایا، اب میں 20 سال سے پڑھا رہی ہوں۔ مخالفین نے ہمیں کبھی بھی چین نہیں لینے دیا، ہمیشہ باوضو درود پاک، نماز روزے نے بچائے رکھا۔ بہت ریاضتیں، عبادت، مجاہدے کے بعد بہت کچھ ملا۔ سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت سخت جادو کروایا گیا۔ میری بد نصیبی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لینا تھا، لیکن میں بھول گیا۔ میں ایک عامل کے پاس گئی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کالا علم کرتا ہے، اس نے میرا سب کچھ چھین لیا، میں برباد ہو گئی۔ مجھے غیبی پتا چلا کہ اب تیری آزمائش 10 سال بڑھ گئی ہے۔ روتے دھوتے، موت سے ٹکراتے لڑتے آگے بڑھتے گئے، مگر بہت برا وقت دیکھا۔ خاوند گھر میں ہونے کے باوجود ہمارے نہ رہے۔ دشمن کی آرزو تھی کہ ہماری موت آ جائے۔ میرے ہیرے جیسے بچے رل گئے۔ ہم نے کیسے وقت گزارا صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میری ساس میرے شوہر سے کہتی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ وہ کہنے لگا ماں جی کوئی نقص ہو تو طلاق دوں، بیوی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، کوئی وجہ بھی تو ہو۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیں مارنے اور برباد کرنے کی ٹھان لی۔ 32 برس گزر گئے ہیں، مخالفین نہیں تھکے۔ مجھے مارتے مارتے میری ساس، میرا جیٹھ، میری نند مر گئی ہیں۔ جب ہم 2 برس پہلے عمرے پر گئے تو دشمنوں کو اچھا نہ لگا، انہوں نے میرے خاوند کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ مجھے خواب میں آواز آئی میرے شوہر کی موت ہو گئی ہے، لیکن بہت بیمار ہونے کے بعد بھی بچ گئے۔ پھر اس کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ اس تکلیف میں 1 سال 9 مہینے گزرنے کے بعد وہ وفات پا گئے۔ ان کا خاندان بہت بڑا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے مجھے خاندان سے دور رکھا، اب خاندان والے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت صاحب جب میری آزمائش بڑھی تو میں نے قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دی۔ میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں نے ذکر و اذکار کی محفل شروع کی۔ مجھے اتنا عروج ملا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خواب میں میرے والد صاحب نے اپنا فیض دیا، اللہ نے بہت عزت دی، پھر میری مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ مجھے دعاؤں کی گھر سے کرتے، میری دعاؤں سے لوگوں کو بہت کچھ ملا، مگر میرا گھر ہر سکھ چین سے خالی تھا۔ میرے بچے ویران، میرا دل اجڑا ہوا، لیکن کوئی تھا جو مجھے چلتے رہنا کہتا تھا۔ میں چلتی رہی، بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، گھر میں ذکر کی محافلیں کروانا۔ میں نے اپنے لیے بہت کم مانگتی تھی، بس میرے اندر کی آواز تھی، میں دوسروں کے لیے مانگتی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بن مانگے عطا کرنا فرمایا۔ بکری کے وظائف سے میری غیبی مدد کیسے ہوئی؟ میرا تعلق ابکری سے جڑ گیا، آپ سے رابطہ ہوا، وظائف ملے، نئی زندگی ملی۔ ہم سب بہن بھائیوں نے درس اور ابکری میں بتائے وظائف کرنا شروع کر دیے اور بچ گئے۔ ہمارے گھروں میں افواہ سبتم اور اذان لگی رہتی ہے۔ میں نے یا کہاروں کے تعویذ بنائے جس سے بہت فائدہ ہوا۔ آپ کے وظائف شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ میں نے سارے وظائف لکھ کر چھپوا کر بانٹنے شروع کر دیے۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ بچ بھی گئی ہے اور دوسروں کو بچانے لگی ہے۔ میں نے ابکری کی روحانی جنتری منگوائی، اس میں حضرت امام غزالی کا بتایا ہوا دیا ہوا وظیفہ تھا۔ میں نے روزانہ 111 مرتبہ شروع کیا اور پورے 41 دن یہ عمل کیا۔ دشمن ہر چال میں ناکام ہو گئے۔ آپ نے اپنے درس کی
دعا میں فرمایا تھا مولا برکت کی دعائیں مانگتے عمر گزر گئی، اب ان آنکھوں سے برکت دکھا دے۔ میں نے رو رو کر اللہ سے ساتھ میں دعا مانگی تھی، سخی برکت دکھا دے، تو آپ کی دعاؤں کے صدقے برکات دیکھ دی۔ میری سخی خدا نے ذوالجلال نے میری سن لی۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ دو بزرگ ہستیاں ہیں، سفید لباس، سفید عمامِ شریف پہنے ہوئے، دونوں کے ہاتھوں میں لمبی سی سفید چادر ہے، صحن میں اوپر سے اترے ہیں۔ چادر کو چاروں کونوں سے دونوں ہستیوں نے پکڑا ہے، تیزی سے کمرے میں آتے ہیں اور چادر انڈیلتے ہیں تو ڈالروں کے بنڈل گرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، ڈالروں کے بنڈل کمرے میں ڈالتے ہیں۔ جب تک میں پڑھتی ہوں یہ سلسلہ لگا رہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک سفید چمچ تھا، جس کو الٹایا تو آٹا اور چاولوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد چادر الٹائی تو اتنا بڑا ڈھیر سکوں کا لگ گیا، جس میں ایک چند سونے کا سکہ تھا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جمادی الثانی کی یکم تو آپ کا بتایا ہوا سورۃ مزمل کا عمل روزانہ رات کو 41 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ اس عمل سے بھی عجیب تاثیر پائی ہے۔ ہر مشکل، ہر حاجت پوری۔ 7 دن گھر جھاڑو دیں، گھر کی مٹی شاپر میں ڈال کر ابکری حویلی لے آئیں، خصوصی عمل ہوگا۔ واپسی پر بہتے پانی میں بہا دیں۔ گھر سے اثرات، جادو، بندش، غربت، تنگ دستی، جھگڑوں کا خاتمہ انشاءاللہ صرف ایک بار عمل میں شامل ہو۔ ابکری حویلی چلیے 17 فروری بروز جمعرات سے 20 فروری بروز اتوار۔ مزید روحانی موتی پانے کے لیے اسی رسالے کا صفحہ نمبر 63 ملاحظہ کیجیے۔ گاؤں کی کچی مسجد کی صفائی، مٹی دھول کی برکت، دعائیں فوراً قبول۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کی رسالہ پڑھا، زندگی میں واقعی سکون آ گیا۔ ایسے ایسے نایاب ہیرے اس رسالے میں ملے کہ انہوں نے زندگی بدل دی۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں۔ جب نئی بھرتی ہوئی تو اسکول کے ہیڈ ٹیچر نے بے انتہا تنگ کیا، اتنا ذلیل کیا کہ میرے پیچھے گنڈے تک لگوا دیے۔ میں مجبور تھی کیونکہ گھر میں کمانے والی میں تھی اور بڑی مشکل سے سرکاری اسکول میں نوکری ملی تھی۔ میں یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کا رسالہ اب کی جو کہ میرے ماموں ہمارے گھر لے آئے تھے پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 پڑھنا شروع کی تو اللہ نے مدد کی اور اسکول کے ہیڈ ٹیچر کا معاملہ کافی حد تک سلجھ چکا تھا، لیکن اسکول کی بلڈنگ کی خرابی کی وجہ سے ہمیں نزدیکی اسکول میں شفٹ ہو جانے کا کہا گیا۔ اسکول میں جا کر پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں اسکول کے بالکل ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی۔ کیونکہ یہ ایک گاؤں کی مسجد تھی تو دن کے پہلے وقت بالکل خالی ہوتی تھی۔ گزشتہ زندگی کے بیتے واقعات جنہوں نے میرے دل سے ہر خواہش کو نکال دیا تھا، اپنوں کے دھوکے اور منافقت نے شادی کی خواہش بھی دل سے نکال دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ پاک سے کہہ دیا تھا کہ اب جو بندہ آپ میرے لیے پسند کریں گے صرف اسی سے شادی کروں گی۔ میں اپنی طرف سے مکمل بے فکر ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر میں میرے والدین مجھ سے بڑی بہن اور بھائی کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ ان کی عمریں نکلتی جا رہی تھیں اور کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا تھا۔ خاص طور پر بہن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اب کی رسالہ میں نے پڑھا تھا، جو کوئی بہن یا بھائی کی شادی یا کسی بھی کام کے لیے مسجد جا کر جھاڑو دیتا ہے، دیتے وقت ہی دعا کرے، اللہ پاک اس کا وہ کام کر دیتے ہیں۔ میں بریک ٹائم 2 بچیوں کو ساتھ لے جا کر مسجد میں جا کر ساری مسجد کی صاف کرتی اور جھاڑو دیتی، وہاں پر بھی دعا کرتی اور میرے بہن اور بھائی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ مجھے اللہ پاک کو منانے کا موقع مل گیا۔ جھاڑو پوری لگن اور خلوص سے صرف اللہ کے لیے دیتی اور دل میں تصور ہوتا کہ میں اپنے محبوب کا گھر صاف کر رہی ہوں۔ اس کام سے دل میں محبت اور بڑھنے لگی۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد دعا کی کہ یا اللہ، یہ دنیا والے تو مجھے پسند نہیں کرتے، تو میرا بن جا اور مجھے اپنا لے۔ اللہ نے مجھے اسی وقت ایسی کیفیت دے دی کہ میں کہتی تھی کہ مجھے اب کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شادی کیے بغیر اپنی پوری زندگی محض اللہ کی محبت میں گزار سکتی ہوں۔ تقریباً 1 ہفتہ بعد اسی طرح مسجد کی صفائی کر رہی تھی، میرے منہ سے نکلا کہ کاش مجھے کوئی افسر مل جائے۔ میں خود حیران کہ میں نے ایسا کیوں کہا، حالانکہ اب جائز خواہش بھی رخصت ہو چکی تھی اور دل اللہ کی محبت سے پر ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر ایک دور کی رشتہ دار آئی، جس سے ہمارا ملنا جلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آ کر میرے والد سے میرا ہاتھ مانگا۔ میرے والد نے بتایا کہ اس سے پہلے میری اس کی بہن
بہن بڑی ہے، ہم پہلے اس کا کریں گے، پھر اس کی باری ہے۔ انہوں نے کہا ہم 1 سال انتظار کر لیں گے۔ تو ان کی بات ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ میرے والد نے ان کی بات مان لی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جن سے میری بات پکی ہوئی ہے وہ ایک سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر افسر ہیں۔ اس سے اگلے دن میں پھر گاؤں کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جھاڑو دے رہی تھی، جس کی دھول سے روزانہ میرے کپڑے خوشبودار ہو جاتے تھے۔ میں رو رہی تھی، میرے آنسو مسجد کے کچے صحن میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے اللہ نے میری چھوٹی سی خدمت کے صلے میں مجھے اتنا جلد اتنا بڑا انعام دے دیا کہ ہر کوئی حیران تھا۔ میری یہ تحریر قائرین ابکری تک ضرور پہنچائیں تاکہ مسجد کی صفائی پر اتنا جلد ملنے والا اجر سب تک پہنچے۔ بیج کی قربانی۔ درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی۔ ایک بیج جب اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز شاداب درخت زمین پر کھڑا ہو۔ اینٹوں سے اگر آپ پوچھیں تو مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہیں گی کہ کچھ اینٹیں جب اس کے لیے تیار ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں، اس کے بعد وہ چیز ابھرتی ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ یہی حال انسانی زندگی کی تعمیر کا ہے۔ انسانیت کے مستقبل کی تعمیر اس وقت ممکن ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے کو بے مستقبل دیکھنے پر راضی ہو جائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ جانتے بوجھ سے اپنے آپ کو بے ترقی کر لیں۔ قربانی کے ذریعے تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا یہی اصول مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور قدرت کا یہی اصول انسانی دنیا کے لیے بھی ہے۔ عمارت میں ایک اس کا گنبد ہوتا ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ گنبد ہر کسی کو دکھائی دیتا ہے مگر بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن ہوتی ہے، مگر یہی نہ دکھائی دینے والی بنیاد جس پر پوری عمارت اور اس کا گنبد کھڑا ہوتا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی بنیاد پر راضی ہو جائے۔ قربانی یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے اور اپنی جان دے دے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشورہ حصے میں اپنے آپ کو دفن کر دے اور ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں ملنے والی نہ ہو، جو مستقبل کے لیے عمل کرے نہ کہ حال کے لیے۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار ہمیشہ اسی قسم کے افراد پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں۔ وہ خود کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ بچے کے ٹوٹے دانت کے کارنامے۔ ابکری حویلی میں آتے ہوئے بچے کا ٹوٹا دودیا دانت جو زمین پر نہ لگا ہو ہمراہ لائیں، اس پر شیخ الوظائف عمل کروائیں گے۔ بس پھر جس خاتون کے پاس یہ دانت ہوگا شوہر اسے ٹوٹ کر چاہے گا، شوہر کے پاس رکھے تو بیوی وفادار رہے، ذلت ختم، ہر جگہ عزت شان و شوکت ملے۔ صرف ایک بار عمل میں شامل ہوں۔ ابکری حویلی چلیے 17 فروری بروز جمعرات سے 20 فروری بروز اتوار۔ مزید روحانی موتی پانے کے لیے اس رسالے کا صفحہ نمبر 63 ملاحظہ کیجیے۔ غسیل مساج کا خامد نرم ہو گیا، آزمودہ روحانی ٹوٹکا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ گھر کا سکون پھیلانے، گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے انتہائی طاقتور عمل کا ابکری قائرین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ مسلسل کوشش سے میاں بیوی کے جھگڑوں حتیٰ کہ طلاق میں 3 دن باقی ہوں، ایسا عمل لائی ہوں، صلح ہو جائے گی، محبت الفت بڑھ جائے گی۔ ایک عورت کو خاوند طلاق دے رہا تھا، 3 دن کے اندر صلح ہو گئی اور ٹوٹتا گھر بس گیا۔ وہ عمل حاضر خدمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ توجہ دھیان سے دل سے پڑھیں، پھر کمال دیکھیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 سوا لاکھ پڑھیں یا پھر سارا دن میں پھرتے ہوئے 313 مرتبہ پڑھیں۔ جس کا خاوند بیوی سے دور بھاگتا ہو، جس بیوی کا خاوند اس سے دور بھاگتا ہو وہ بھی پڑھے، خاوند قریب آ جائے گا۔ ایک معلمہ مدرسہ چلا رہی تھی۔ ان کے والد معلم بیٹی کے لیے گھر داماد جیسا رشتہ چاہتے تھے۔ رشتہ تو ملا، وہ بہت دور نوکری کرتا تھا۔ بیٹی نے یہ آیت روزانہ 313 مرتبہ پڑھی تو وہ جاب چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور یہاں اچھی نوکری بھی مل گئی۔ آیت درج ذیل ہے۔ انتہائی غصیل مزاج کا خاوند نرم ہو گیا۔ ایک بہن کا خاوند بہت غصیل مزاج کا تھا، ایک دم غصے میں آ جاتا، طلاق کی دھمکیاں دینے لگتا، کبھی کہتا کہ دوسری شادی کا پروگرام بھی ظاہر کرتا، مالدار بھی تھا، شادی بھی کر سکتا تھا۔ کی بیوی خوفزدہ ہو جاتی اور سوچنے لگتی کہ میری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزرنی۔ اس کو کسی نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی بتائی اور روزانہ اس کے گھر آتے ہی پڑھنے لگتی، کبھی 14 بار، کبھی زیادہ بار۔ شوہر زیادہ غصہ ہوتا تو زیادہ بار کہنے لگی، اب تو شوہر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ بس مجھ پر فدا ہوتے ہیں اور سب مال و دولت مجھ پر نچھاور کرتے ہیں، میری ضروریات کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ خاوند کا مہربان کرنے کی آیت۔ خاوند کو مہربان کرنے کے
لیے اس آیت مبارکہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم سورۃ یاسین کی آیت نمبر ہے۔ سخت سے سخت موم ہو جاتا ہے، بہت اسمودہ ہے، شیرنی پر دم کر کر کھلا دیں گھر میں سکون۔ جس کا شوہر ناراض ہو اس آیت کو شیرنی پر پڑھ کر کھلا دے، انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ ناجائز محبت میں کرنے والا گناہگار اور اس کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ شیرنی پر پڑھنے والی آیات درج ذیل ہیں۔ شوہر بیوی کو چاہنے لگا۔ کالی سیاہی سے سورۃ یوسف لکھ کر پاس رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ خاوند پاس رکھے تو بیوی اس کو بہت چاہے گی۔ اگر بیوی حمل میں پہنے تو یقیناً بیٹا بہت خوبصورت نیک پیدا ہوگا۔ اگر اس کو دھو کر پیے تو بہت عزت ملے گی اور رزق بھی بڑھے گا۔ اسم یا ودودو 1000 پڑھنے اور میٹھے پر دم کر کے میاں بیوی کھائیں تو بہت محبت ہوتی ہے۔ میٹھے پر دم کر کے کھلائیں، کبھی جھگڑا نہ ہوگا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر میٹھے پر دم کر کے کھانے سے میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہنستے بھنستے گرانوں کو یہ لاپرواہی کھا گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں آپ کا رسالہ اب کی گزشتہ 8 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا درس بہت شوق سے سنتا ہوں، بتائے گئے مسنون اعمال اور وظائف بھی پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ کوئی معاشی پریشانی نہیں، پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر نوکری بھی ہے اور کلینک بھی۔ آج میں نے قلم اپنے حال دل کو آپ کے اور ابکری کے قائرین کو سنانے کا ارادہ کیا۔ شاید میرے قلم سے نکلے الفاظ بے شمار لوگوں کے سلگتے گھروں میں سکون چین آ جائے، جس طرح میں سلگتا تڑپتا بکھرا ہوں کوئی اور نہ بکھرے۔ قائرین، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میری اہلیہ انتہائی نیک، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار ہیں، تلاوت قرآن پاک اور سارا دن وظائف اور مسنون اعمال کرنے والی باپردہ خاتون ہیں۔ گھر داری میں لاجواب کھانا بے مثال بناتی ہے۔ ہنسی خوشی ازواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ پھر میں صبح کا نکلا، رات کلینک ختم ہونے کے بعد جب گھر لوٹا، باوجود میری خواہش اہلیہ نے مجھے باخوشی وقت نہیں دیا، ہمیشہ سستی کی۔ یہ معاملہ دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ شروع میں خاموش رہا، مگر جب بات حد سے زیادہ گزر گئی، ہمارے گھریلو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگنا شروع ہو گئی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی توجہ کر لیتی تو معاملات سدھر جاتے۔ اس کی بری بات میں بھی مجھے پیار نظر آنے لگتا اور میں نظر انداز کر دیتا، مگر اس کی یہ سستی عادت میں بدل گئی اور اب معاملات یہ ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک گیا ہوں۔ ہر وقت مسنون اعمال، نظروں کی حفاظت کرنے والا، 5 وقت کا نمازی، بیوی کی توجہ سے محروم ہوں اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا شروع ہو گیا ہوں۔ میں نے بیوی سے مطالبہ کرنا چھوڑ دیا ہے، بیوی نے بھی میری ضروریات کا خیال رکھنا مزید چھوڑ دیا ہے اور پھر میں غلط راہوں پر چلا۔ گھر میں بے برکتی آ گئی، خوشحالیوں کی جگہ لڑائی جھگڑے اور ہر وقت کی نوک جھونک نے لے لی۔ آج میری اہلیہ کو گھر چھوڑے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آخر غلطی کس کی تھی، آخر میرا گھر کیوں برباد ہوا۔ میری اہلیہ چاہتی تو میرے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ اس کو بار بار کہا تھا کہ تمہارا جذباتی پن اور میرا غصہ کم ہونا چاہیے۔ اسے بار بار سمجھایا کہ خود کو صاف ستھرا رکھا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، گھر کو کمرے کو صاف ستھرا رکھا کرو، بات کرتے ہوئے بات دھیمی آواز میں کیا کرو، چلایا نہ کرو، مگر اس کی ان عادات نے میرے دل میں میرا گھر اجاڑ دیا۔ آج اجڑے گھر میں اکیلا بیٹھا سوچوں میں سمندر میں گم ہوں۔ میرا گھر کیوں اجڑ گیا؟ افسوس کہ میری اہلیہ نے حقوق اللہ کا خیال تو رکھا مگر حقوق العباد یعنی میرے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے قائرین، خاص طور پر خواتین سے گزارش ہے، آپ کا شوہر سارا دن محنت کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو خدا را اس کو وقت دیں، اس کے اوپر چلانا، جذباتی لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیجیے۔ مرد سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ سارا دن باہر یہی سنتا رہتا ہے، کڑتا ہے، جلتا ہے، گھر آتا ہے، اس کے دکھ لے لیجیے، محبت کے پھول اس پر نچھاور کیجیے اور اگلے دن دوبارہ تازہ دم ہو کر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے حلال رزق لا سکے گا۔ موم، بادام اور آٹے کی کریم حسن پر لائے انوکھا نکھار۔ سرد موسم میں جلد کی حفاظت۔ سرد موسم میں جلد خشک اور بے رونق ہو جاتی ہے، اس کی چمک مانند پڑ جاتی ہے۔ جلد کو خوبصورت اور پر رونق بنانے کے لیے اضافی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے خواتین بازار میں دستیاب مہنگی کریمیں اور لوشن خریدتی ہیں۔ بعض خواتین جلد کی اقسام سے ناکافی ہونے پر ایسی کریم یا لوشن خرید لیتی ہیں جو ان کی جلد کے مطابق نہیں ہوتی، اس طرح کے کئی امراض کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں چند کریموں کی ترکیب درج ہے جنہیں آپ ذرا سی محنت پر گھر میں تیار کر سکتے ہیں، ہر قسم کی جلد کے لیے مفید ہیں، ہربل ہونے کے باعث مضر اثرات سے پاک ہیں۔ بادام والی کلینزنگ کریم۔ پیسے ہوئے بادام 120 گرام، میٹھے باداموں کا تیل 1 کپ، شہد 250 گرام، انڈے کی زردی 4 عدد، سوڈیم پیٹرولیم
एक छोटा चम्मच अंडे की जर्दी को शहद के साथ मिलाकर फेंट लें। बादाम के तेल और पिसे हुए बादामों को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दीगर अज्जा यानी अंडे की जर्दी, शहद और सोडियम को अच्छी तरह से मिला लें। आपकी क्रीम 1 से 2 माह तक फ्रीज में रख सकते हैं। मोम और बादाम वाली क्लिनजिंग क्रीम। सफ़ेद मोम 120 ग्राम, बादाम तेल 500 मिलीलीटर, हल्के गुलाब 1 कप, बोरेक्स पाउडर 1 छोटा चम्मच। किसी बर्तन में मोम को गर्म करें। जब यह पिघल जाए तो इसमें बादाम का तेल और हल्के गुलाब और बोरेक्स पाउडर मिलाएं और इसको अच्छी तरह से मिलाएं। इस वक्त तक मिलाते रहें जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इस क्रीम को 3 से 4 माह तक फ्रिज में रखा जा सकता है। जई के आटे की क्लिनजिंग क्रीम। लस्सी आधा कप, जई का आटा 60 ग्राम, सोडियम बेनोज वाइट 1 छोटा चमचा। लस्सी में सोडियम को मिक्स करें और फिर इसको जई का आटा मिला दें। इसकी एक उम्दा सा पेस्ट बना लें। लीजिए आपकी क्रीम तैयार है। इन क्रीमों की मदद से आप सर्द मौसम और बदलते मौसम में अपनी जल्द की हिफाजत बेहतर तौर पर कर सकते हैं। ये ऐसे नेचुरल टोटके हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी जल्द साफ़ शफाफ होने के साथ साथ सेहतमंद भी हो जाएगी। बाज़ारी केमिकल से तैयार करदा क्रीमों से आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा मैसर होता है, लेकिन बाद में वही क्रीमें आपकी जल्द के लिए इंतहाई नुकसानदार साबित होती हैं, जो कि आपकी जल्द पर कुदरती तौर पर तय को ख़त्म कर देती हैं। चाहे दोहरी हो जाए मगर झुर्रियाँ कभी ना आएंगी। झुर्रियाँ सिर्फ बुढ़ापे में ही नमूदार नहीं होती, बीमारी और गैर मुतवाज़न खुराक के इस्तेमाल से भी आपकी जिल्द पर नमूदार हो सकती हैं। झुर्रियाँ दूर करने के लिए किन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है और किन बातों पर अमल करके आप अपने चेहरे को झुर्रियों से बचा सकते हैं। इसके लिए पहला काम ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। पानी पीते रहना चाहिए। ज़्यादातर सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त कम खाएँ। तेज़ मिर्च मसाला वाली अशिया से परहेज़ करें। सब्जियाँ कच्ची इस्तेमाल करें। हल्के नमक मिर्च के साथ कम चिकनाई में पकी हुई हों। ग़िज़ा में ऐसी अशिया लें जो कम कैलोरीज़ की हों। ज़्यादा सलाद लें। कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ दूर करने के लिए नहार मुँह 2 गिलास पानी पिएँ। पानी में फ़ी गिलास आधा टीस्पून इसबगोल का छिलका शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चेहरे की दिलकशी पर मौसम बहुत शिद्दत से असरअंदाज होता है। खीरे के मास्क। खीरे को धोकर छील लें, कद्दूकस कर लें और जो पानी हासिल हो इसे छान कर इसे का अर्क अलग कर लें। चेहरे को बेसन से धोने के बाद खुश्क कर लें। फिर रुई की मदद से खीरे का अर्क चेहरे पर लगाएं। किसी किस्म की क्रीम इस्तेमाल ना करें, चेहरा नरम व मुलायम और निखर जाएगा। झुर्रियों के लिए कागज़ी लीमू के टुकड़े जिसके रस निचोड़ लिया हो चेहरे पर मलें। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें, फिर बलाई की मालिश कर लें। 1 चम्मच में लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लेप करें और 15 मिनट के बाद धो लें। कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक यह नुस्खा फुर्सत के औकात में या रात को सोने से कबल इस्तेमाल करें। खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। छाइयों के लिए मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच बलाई, 3 बादाम की गिरी का मरकब बनाकर रात को सोने से पहले लेप करें। गेहूं का आटा और हल्दी हम वज़न गाय के दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर छाइयाँ विटामिन सी, आयरन की कमी की वजह से भी चेहरे पर भी होती हैं। ऐसी सूरत में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इनका रस चेहरे पर लगाने से भी मुफीद नताइज बरामद हो सकते हैं। इसके अलावा यह नुस्खा इस्तेमाल करने में भी खातिर ख्वाह फ़ायदा होता है। नुस्खा नंबर 1, अर्के गुलाब 100 ग्राम, फटकरी 15 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 4 अदद, रोगन बादाम 15 ग्राम। मदरजे से अशिया को आपस में मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं यहाँ तक कि वो गाढ़ी होकर लईस की शक्ल इख्तियार कर लें। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से चेहरे को धोकर खुश्क कर लें और इस मरकब की मालिश करें। चेहरे पर नीचे से ऊपर की जानब आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें। पेशानी, आंखों के नीचे झुर्रियों के लिए ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। नुस्खा नंबर 2, शहद 10 तोला, अंडे की जर्दी 1 अदद, लीमू का रस 1 अदद। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएं और रात को सोने से पहले चेहरे पर लेप करें। आधा घंटा लगा रहने दें, फिर धो लें। 15-20 दिन लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। नुस्खा नंबर 3, 1 अदद ग्लिसरीन में इतना ही अर्के गुलाब और 3 हिस्से लीमू का रस का मरकब बनाकर रुई से गर्दन और हाथों पर लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें और अच्छी तरह जज़ब कर लें। यह अमल रात को सोते वक्त करना चाहिए। रात भर इसी तरह रहने दें। मुस्तकिल ये अमल करने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नुस्खा नंबर 4, अपने चेहरे को ऊपर की जानब उठाकर ठोरी के नीचे हाथ रखकर मुट्ठी से सहारा दें। अब होंठों वाले ऊपर वाले होंठ को नीचे वाले होंठ से दबाएं और ठोरी के नीचे जमे हुए हाथ की मुट्ठी से ठोरी की खाल को चेहरे की नीचे की जानब खींचें ताकि ठोड़ी और होंठों के दरमियान तनाव पैदा हो जाए और अपने होंठों से बंद मुंह को बंद रखते हुए और अपनी ज़ुबान को नीचे से दांतों पर दबाव डालें। इस तरह आपके चेहरे के तमाम अज़लात मुतहर्रिक हो जाएंगे। इस अमल को आहिस्तगी के साथ 6 मिनट तक दोहराते रहें।
نسخہ نمبر 5، ہاتھوں کی درمیانی انگلیوں سے اپنے ناک کے انتہائی اوپر والے حصے کو دبائیں۔ ہلکا دباؤ کے ساتھ انگلیوں کو بہت آہستہ آہستہ ناک کے درمیان لا کر آنکھوں کے نیچے تک لے کر جائیں اور وہاں دباؤ ختم کر دیں۔ کو دہراتے ہوئے 6 منٹ تک جاری رکھیں۔ ماہرین طب نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق غصہ، ذہنی دباؤ اور منفی قسم کے احساسات کی صورت میں انسان کے اندر غدود خاص قسم کی کیمیائی مواد خارج کرنے لگتے ہیں جو زہر بن کر جسم میں شامل ہوتا ہے۔ جب انسان پر خوف کا غلبہ ہو تو اس وقت بھی یہ غدودیں خاص قسم کا مواد خارج کرتی ہیں۔ جس طرح خوف کے وقت انسان کا چہرہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے یا بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح غدود بھی متاثر ہوتی ہے اور انسان کے پورے انسانی نظام کے ساتھ چہرے کو بھی متاثر کرتی ہے اور بے شمار دوسری بیماریاں خصوصاً دل کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے کبھی جذباتی نہ بنیں، صرف اس صورت میں آپ اچھی صحت، شفاف جلد اور خوبصورت چہرے کے مالک بن سکتے ہیں۔